السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دعا سے شروع کریں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری کلاس 12ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ اے۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہمارا موضوع ہے تنوین۔ تنوین یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز پڑھتے ہیں، نون قطنی کہلاتا ہے۔ نون قطنی یہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ یہ کلاس بہت ہی اہم ترین ہے۔ اس میں بعض وہ باتیں بتائیں گے جو آپ یقین جانیں کہ شاید جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں، اس کے بعد آپ ان لوگوں میں آ جائیں گے جو لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جسے یہ باتیں پتہ ہوں گی۔ لاکھوں میں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جسے یہ باتیں پتہ ہوں گی۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم ترین کلاس ہے، آپ لوگ دیکھیں۔ اصل میں یہ نون قطنی کے بارے میں جاننا اور نون قطنی کو پڑھنا، یہ تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک سب کو آتا ہے، بہت سوں کو آتا ہے، لیکن یہ بنتا کیسے ہے، یہ بننے کا طریقہ کسی کو، شاید کسی کو، میرے علم میں تو اب تک 2 لوگ ملے ہیں آج تک مجھے جنہیں یہ طریقہ پتہ تھا کہ یہ کیسے بنتا ہے، ورنہ بننے کا طریقہ انہیں بھی معلوم نہیں، عام طور پہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بنتا کیسے۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے سیکھنے کی۔ اب اس میں ہم جو آج موضوع سارے اس میں لے لیں گے، تنوین کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، پھر مسنون نماز، تحیات، یہ ہم سب چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے فرائض ہمارے آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا ہے تجوید قرآن۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ریویژن کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، یہ صفات حروف بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بھی پڑھے۔ یہ صفات حروف 7-8 کلاسوں میں ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ صفات جن کے قابو میں آ گئیں، حروف کی صفات جن کے قابو میں آ گئیں اور ان کے مخارج انہیں سمجھ میں آ گئے، وہ کرنے لگ گئے، یہ تلاوت میں زمین اور آسمان کا فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اردو لب و لہجے سے عربی لب و لہجہ آدمی کا بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم۔ اب ہم اس کا ریویژن جو بار بار کرا رہے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، آئندہ ہفتے ہم انشاءاللہ یہ صفات حروف اور جو تھوڑا بہت پیچھے کی چیزیں پڑھی ہیں، جیسے بڑی بڑی غلطیاں کون سی ہوتی ہیں اس کے بارے میں، جیسے اور جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے پڑھی ہیں پیچھے میں، وہ سب کی سب ہم تھوڑا پڑھ کے رکھیں، ایک چھوٹا سا مختصر جائزہ کریں گے۔ اگلے ہفتے ایک جائزہ کریں گے، ایک ٹیسٹ کہہ لیں۔ وہ کیا ہوگا؟ اس میں ہم صرف یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ کس کو کتنا آتا ہے، یہ ہم نہیں ٹیسٹ کریں گے کہ کس کو کتنا آتا ہے، ہم اس میں ٹیسٹ یہ کریں گے کہ کس کو کتنا سمجھ آ گیا۔ جس کو جتنا سمجھ آ گیا وہ اس سمجھ کے مطابق ہمیں جواب دے دے گا، اور جو جتنا سمجھ کے مطابق جواب دے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنا سمجھا اور کس نے کتنی اس پہ محنت کی۔ یہ ہمارے بقدر محنت ہے۔ دیکھیں، ہر چیز ہم آپ کو بتا دیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ صرف اس 1 گھنٹے، ہفتے میں یہ 2 گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹے کو آپ سوچیں کہ کتنے ہمارے 7 دن میں گھنٹے بن جاتے ہیں۔ 24 کو 7 سے ملٹیپلائی کر دیں، اتنے ہمارے گھنٹے بن جائیں گے۔ اب یہ اتنے گھنٹے تقریباً 190 ایسے تک بن جائیں گے، 170 کے قریب یہ گھنٹے ہمارے اگر بنیں گے۔ ان 170 گھنٹوں کو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں سے ہم 2 گھنٹے صرف یہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ 2 گھنٹے میں ہم کیا سیکھ پائیں گے؟ اس کے لیے تو کم از کم ہم روزانہ 2 گھنٹے گھر پہ فارغ کیا کریں، اور ان چیزوں کو جو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اس کی وہاں مشق کیا کریں۔
قرآن کو کھولیں اور قرآن میں وہ چیزیں تلاش کریں. یہ صفات حروف جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ہم قرآن میں تلاش کریں. جب ہمیں یہ ڈھونڈنے آ جائیں گے نا ہمیں سمجھ میں آئے گا, ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہم نے کیا چیز پڑھی ہے اور قرآن میں کہاں کہاں وہ آ رہی ہے. ایسے ہماری جو ہے مشق ہوتی جائے گی اور ہمارے لیے یاد کرنے سے زیادہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو کوشش اصل ساری اسی بات کی ہے کہ ہماری تلاوت کا یہ حصہ بن جائیں یہ چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ صفات حروف کیا کیا ہم نے پڑھی ہیں, تھوڑا سا ریویژن کر رہے ہیں. ہم نے یہ ایکسرسائز بتایا تھا, انتہائی آپ کے لیے یوں کہہ لیں کہ فائدہ مند ثابت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں حروف مدہ حروف لین مکس ہوئے ہوئے ہیں. اب آپ کو اگر حروف مدہ حروف لین اس میں سے پہچاننے آ گئے, چلیں ایک ہم چھوٹا سا کام آپ کو کہہ دیتے ہیں. اس ایکسرسائز میں جو آپ کے سامنے ہے آپ سارے حروف مدہ اور سارے حروف لین الگ الگ کر دیں. آپ بتا دیں اس میں سے کون حروف مدہ ہے کون حروف لین ہے, اور پھر یہ بھی اگر بتا دیں کہ ہاں اس کے اندر یہ حروف مدہ الف مدہ ہے یا واو مدہ ہے یا یا مدہ ہے, اور اس طرح یہ بھی بتا دیں کہ جی حروف لین میں یا لین ہے یا واو لین ہے. یہ پہچان ہم 5 چیزوں کی اس ایکسرسائز میں کر لیں اور ہم دیکھیں کہ ہاں اگر کہیں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کون سی چیز ہے اس کو ہم اسی انداز میں لکھ دیں. اب جیسے یہاں پہ ہمیں یہ ایک مثال دے دیتا ہوں, چلیں یہاں سے دیکھنا شروع کریں. ہانا ہانا, اب یہ کیا ہے الف مدہ, ہم اس پہ لکھ دیں بھائی یہ ہانا جو ہے نا یہ الف مدہ ہے. پھر ہاؤنا ہاؤنا, یہ کیا ہے یہ لین ہے, واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا. اب یہ لین ہے, کون سا لین ہے واو سے پہلے تو واو لین ہے. پھر ہونا, یہ کیا ہے یہ واو مدہ ہے, واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا. پھر ہینا ہینا, یہ کیا ہے یہ یا مدہ ہے, یہ یا مدہ ہے, یا مدہ ہے. غلط ہو گیا نا, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل آپ ایسے ریپیٹ نہ کریں نا. یہ لین ہے, یہ لین ہے. ہینا, یہ لین ہے, یا لین ہے. پھر ہینا ہینا, یہ ہے یا مدہ, یہ ہے یا مدہ. تو یہ 5 آ گئے اس میں, یہ 5 آ گئے, یہی 5 ہیں جو ہمیں تلاش کرنے ہیں. تو یہ ہم تلاش کر لیں, جس نے تلاش کر لیے اور لکھ لیے اس کو انتہائی مہارت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. ایک لمحے میں پہچانیں گے کہ کب الف مدہ ہے, کب واو مدہ, کب یا مدہ یا مدہ, اور کب جو ہے وہ یا لین ہے کب واو لین ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی اس ایک ایکسرسائز کے ذریعے سے. یہ ہمارے حروف کی صفات کا تھوڑا سا خلاصہ. دیکھیں الگ الگ طریقوں سے بار بار اس لیے آنکھوں کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. یہ ہمارے سامنے وہ 7 حروف لکھے ہوئے ہیں, وہ 7 حروف لکھے ہوئے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ 6 حروف لکھے ہوئے ہیں وہ جو حروف حلقی ہیں. پھر یہ 3 حروف لکھے ہوئے ہیں, یہ وہ حروف ہیں جو زبان کو دانت کی نوک سے ٹچ کر کے نرمی سے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ 3 حروف لکھے ہیں یہ سیٹی پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ 5 حروف لکھے ہیں یہ ہمیشہ ساؤنڈ ایکو پیدا نہیں کریں گے, گونج نہیں پیدا کریں گے. یہ کب کریں گے جب یہ ساکن حالت میں قرآن میں آئیں گے. ساکن قاف آ جائے, تو آ جائے, با آ جائے, جیم آ جائے یا دال آ جائے, چاہے شروع میں آئے, درمیان میں آئے یا آخر میں آئے. ہر صورت میں جب یہ قطبجد کے 5 حرف ان میں سے کوئی حرف بھی اگر ساکن کے ساتھ آئے گا تو وہ ایکو ساؤنڈ پیدا کرے گا. وہ کیا کرے گا, وہ قلقلہ کرے گا. اسے قلقلہ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک چھوٹا سا خلاصہ ہوا. پھر دوسری طرف آ جائیں. یہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں 3. کون سے, اوی اوی, الف سے پہلے زبر آ جائے, واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. اور یہ تینوں ہی کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہیں. کھڑا زبر الف مدہ ہے, الٹا پیش واو مدہ ہے, اور کھڑی زیر یا مدہ ہے. اس کے بعد ہم آئے حروف لین. یہ کتنے ہوتے ہیں 2. الف والا تو ختم ہو گیا, واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے.
یعنی پہلے والے کی حرکت باقی دو پہ آ جائے تو حروف لین بن جاتا ہے، جسے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ یہ سارا خلاصہ ہے ہمارے صفات حروف کا۔ ایک چارٹ آپ کے سامنے اور دکھا دیں۔ اچھا، اس میں یہ جو یہ بریکٹ بنا ہوا ہے، یہ 5 حروف لیے ہیں، یہ ہم نے بالکل شروع میں بتایا تھا، شروع کی ابتدائی پہلی دوسری کلاس میں، کہ یہ وہ 5 حرف ہیں جن پہ ذرا ہمیں خاص توجہ کرنی ہوتی ہے۔ ان 5 حروف پہ خاص توجہ کرنی ہے، اس لیے کہ اردو میں ہم انہیں اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح عربی میں کیا جاتا ہے۔ حروف حلقی درمیان حلق سے ادا کرنے ہیں، یہ دونوں، یہ ہمیں عین اور یہ ہمیں درمیان حلق سے ادا کرنے ہیں، اور یہ 3 حرف یہ سب سے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اس کی بالکل عادت ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں میں ٹچ کریں اور اسی حالت میں آواز نکالیں، زبان ہٹائیں نہیں، زبان دانت سے اوپر ٹچ رہے اور آواز نکالنی شروع کریں۔ فا فا فا، ایسے ہی ذال ذال ذال، اور تیسرا یہ کیونکہ یہاں بھی موجود ہے تو ہمیں نکالنی تو ویسے ہی آواز، لیکن موٹا بھی کر دینا ہے کیونکہ یہ یہاں بھی موجود ہے۔ تو یہ ذا ذا ذا، یہ 5 کی ہمیں خصوصی مشق کرنی ہے، اس لیے اسے بھی بریکٹ میں کر دیا۔ اب یہ ایک اور صورت میں لکھ دیے، کتنے ہیں سب یہ یاد ہو جائیں گے، آپ کے موبائلوں میں ہی ہم نے بھیج بھی دیے۔ یہ دیکھیں 7 ہیں، یہ موٹے پڑھنے والے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف تفخیم۔ کسی کو یہ نام یاد ہے تو بہت اچھا، نہیں بھی یاد ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ صرف جاننی چاہیے کہ یہ 7 حرف جب بھی قرآن میں جیسی حالت میں بھی آئیں گے یہ موٹے پڑھے جائیں گے، یہ موٹے کر کے پڑھے جائیں گے، بس ہمیں یہ یاد ہو جائیں۔ پھر 6 حروف وہ ہیں جو حروف حلقی ہیں، وہ بھی یہاں سامنے آ گئے۔ پھر 3 نرمی سے ادا ہونے والے حروف ہیں، وہ بھی سامنے آ گئے۔ پھر سیٹی والے حروف، وہ بھی 3 ہیں۔ پھر حروف قلقلہ، کیا ہمیشہ قلقلہ کرتے ہیں یہ حروف؟ نہیں، ساکن حالت میں آئیں گے تب ہی کریں گے، ساکن حالت میں، تو یہ ساکن حالت میں آئیں گے تب ہو جائیں گے۔ حروف مدہ اوی، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، تمام کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہوتی ہیں، یہ پیچھے بھی دیکھ چکے۔ حروف لین کتنے ہوتے ہیں؟ 2، واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہے، لیکن واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ کیا ہے؟ حروف لین ہے۔ یہ ایک چارٹ کا اور انداز ہے۔ اب اس میں غور یہ بھی کر لیں، یہ ہرے رنگ کے باکسز میں بھی کر دیا، کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ رہے ہوں گے، یہ گہرے ہرے رنگ کا ہے، اسی رنگ کے باکس ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ 2 یہ ہو گئے، ایک یہ 3، ایک یہ 4، 5، 6، یہ 6 حروف ایسے ہیں جو دوہری صفات رکھتے ہیں، یعنی یہ حروف تفخیم ہیں، یہ حروف تفخیم ہیں، موٹے پڑھے جائیں گے، وہ دوسری صفت بھی اپنی کریں گے اور موٹے بھی پڑھے جائیں گے۔ ایک صورت اور بھی دیکھ لیں، اس میں کلرز سے ہم نے سمجھا دیا تھا کہ دیکھیں جو حروف تفخیم ہیں وہ گہرے ہرے رنگ سے نظر آ رہے ہیں، جو حروف حلقی ہیں وہ پرپل کلر سے دکھ رہے ہیں، جو حروف نرمی سے ادا ہونے ہیں وہ پیلے رنگ سے دکھ رہے ہیں، یلو، جو حروف سیٹی والے ہیں وہ اورنج کلر سے نظر آ رہے ہیں، جو حروف مدہ ہیں وہ لائٹ بلو کلر سے ہیں، اور جو حروف لین ہیں وہ ڈارک بلو کلر سے ہیں۔ ہر ایک کے لیٹرز بھی لکھ دیے، ایل سے مطلب لین، ایم سے مطلب مدہ، ٹی سے مطلب تفخیم، قاف سے مطلب قلقلہ، این سے مطلب نرمی سے، ایچ سے مطلب حلقی، یہ سارے، ایس سے مطلب سیٹی والے، یہ سب اس میں لیٹرز سے مینشن بھی ہے۔ اب یہ سارے چارٹ الگ الگ سے بتا کے بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے، وہ کیا؟
وہ حروف کی صفات، یہ ہمیں حروف کی صفات اتنی اچھی طرح آ جائیں کہ یہ چارٹ ہمیں اگر بلینک دے دیا جائے تو اس کو کلرفل ہم خود کر لیں۔ جس وقت ہمیں یہ کمانڈ ہو گئی، جس وقت یہ مہارت آ گئی کہ ہم اس چارٹ کو جو ایسے بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں ملا ہوا ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو کلرنگ کر دیں حروف کی صفات کے ساتھ، ہم اس کو کلر کر کے ایسا بنا دیں، یہ ہم جب ہی کر پائیں گے جب ہمیں یہ صفات اچھی طرح یاد ہوں گی، ہم اسے استعمال کرتے ہوں گے، پھر انشاءاللہ یہ ہم فوراً 1 سیکنڈ میں کلر کر دیں گے، 1 سیکنڈ میں کر دیں گے۔ پھر آج کا ہمارا موضوع تنوین۔ تنوین، اچھا تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 2 زبر کو بھی تنوین، 2 زیر کو بھی تنوین، 2 پیش کو بھی تنوین، 2 زبر کو زبر تنوین، 2 زیر کو زیر تنوین، 2 پیش کو پیش تنوین، اس طرح سے ہمیں یاد ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ دوہری حرکات ہیں۔ دیکھیں 1 زبر کی جگہ 2 ہیں، 1 زبر کی جگہ 2 ہیں، 1 پیش کی جگہ 2 ہیں۔ تو اس کو انگلش میں ڈبل واؤلز کہتے ہیں، ڈبل واؤلز، ٹھیک ہے۔ پہلے وقتوں کے لوگ واولز کہتے تھے، تو یہ واولز کہہ لیں۔ تنوین اور نون تنوین، یہ بات کو ذرا سا سمجھیں گے۔ پہلی بات تو ہم نے بتا دی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ہوتا ہے نون تنوین۔ ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے، نون ساکن، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ سمجھیں گے۔ اگر پروجیکٹر آف ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ آن کر لیں۔ مجھے ذرا آ کے بتا دیجیے گا کہ پروجیکٹر چل رہا ہے یا بند ہے۔ بول رہے ہیں؟ اچھا اصل میں لائٹ کا یہ چینج ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ سے پروجیکٹر آن آف ہوا ہوگا۔ خیر، اچھا تنوین ہم نے پڑھ لیا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں۔ اس میں ایک میں نے بتایا نا کہ ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے، نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ہمیں فائدہ جب پتہ چلے گا جب ہم آگے 1-2 چیزیں اور بھی پڑھیں گے، اس میں ہمیں فائدہ پتہ چلے گا کہ یہ چھپا ہوا نون ہے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو تنوین کی ہم مشق دیکھ لیں۔ دیکھیں طبقہ ہونا چاہیے تھا، لیکن 2 زبر ہیں تو اس نے ایک نون چھپے ہوئے کی آواز بھی نکالے گا۔ طبقاً، طبقاً، کبدن، کبدن، کتبن، کتبن، لبدن، لبدن، لمزتن، لمزتن، وسطن، وسطن، طبق، طبق، غبرتن، غبرتن، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہ جو چیز ایک تھوڑی سی نون کی سی آواز آ رہی ہے نا، اسے لکھا ہوا سمجھتے ہیں، یہ لکھا ہوا سمجھنا ہوگا۔ نون تنوین اسی کو کہتے ہیں، جو اس میں ایک نون ہے یہ تنوین کے اندر کہاں ہوتا ہے۔ تنوین کو ادا کرتے وقت نون کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مثال سے سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔
با دو زبر بن. اب یہ بن دو زبر کو میں پڑھوں یا یوں پڑھ لوں, بن با نون زبر بن, با نون ساکن زبر بن. اس کی ادائیگی اور اس کی ادائیگی ایک ہے. اردو میں ہمیں لکھنا ہے تو ایسے لکھنا پڑے گا. عربی میں دوہری حرکت اس کو نون ساکن کو اس میں چھپا دیتی ہے, مرج کر دیتی ہے. یہاں دیکھیں ان, اردو میں لکھیں تو ایسے ہوگا ان, تن تن, مسادن مسادن, ہدن ہدن. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نون کی آواز اس میں چھپی ہوئی ہے. ایک چیز اور سمجھیے گا, وہ کیا, اگر دو زبر ہیں تو اردو میں لکھی ہوئی چیز میں ایک تو وہی حرکت ہے جو تھی. یہاں پہ زبر تھے نا دو, تو ایک تو زبر وہی رہے گا. آگے نون ساکن لگ گیا, یعنی ایک زبر یا جو دوسری حرکت ہے وہ دوسری حرکت اصل میں نون ساکن ہے. ایک وہی حرکت رہنے دیں گے, ایک ہم حرکت کو ہٹا کے نون ساکن لگا دیں گے. یہاں دو زبر ہیں, ایک زبر رہنے دیں گے اور نون ساکن لگا دیں گے. یہاں دو پیش ہیں, ایک پیش رہنے دیں گے, آگے نون ساکن لگا دیں گے. یہاں دو زیر ہیں, ایک زیر رہنے دیں گے, آگے نون ساکن لگا دیں گے. یہاں دو زبر ہیں, ایک زبر رہنے دیں گے, آگے نون ساکن لگا دیں گے. یہ بس ہمیں سمجھنا ہے. یہ بات سمجھ میں ہمیں آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی چیز سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. بس یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جب بھی دوہری حرکت ہے اس میں ایک وہی حرکت ہوتی ہے, آگے نون ساکن لگا ہوا ہوتا ہے. شکل دیکھنے میں ہمیں یوں نظر آئے گی تو سمجھ آئے گی, لیکن اسی شکل کو ہم ایسا جب بھی دیکھیں تو ایسی شکل سمجھ لیا کریں. با دو زبر بن, حمزہ دو زبر ان. اب دیکھیں یہ حمزہ یوں والا بنا ہوا تھا, یہ حمزہ الف والی شکل کا بن گیا. ہم پہلے بار بار پڑھ چکے, ہر وہ الف جس پہ زیر زبر پیش آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے, حمزہ. تو یہ وہ حمزہ وہی حمزہ رہا, اور دو حرکتوں میں سے ایک حرکت رہ گئی جو سی بھی تھی. دو زبر تھے تو ایک زبر رہ جائے گا, دو زیر تھے تو ایک زیر رہ جائے گا, دو پیش تھے تو ایک پیش رہ جائے گا, اور ایک جو حرکت ہٹی وہ نون ساکن بن گئی. بس یہ ہم اردو میں لکھیں تو ایسے لکھے جائیں گے, اور اگر عربی میں لکھیں تو دوہری حرکت سے وہ کام لے لیتے ہیں. اب یہ بات میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے, مثالوں سے اور سمجھ جائیں گے. تنوین, یوز آف تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش کی شناخت کریں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. واضح ہو, تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے اخیر میں آتا ہے. یہ بات بھی ایک یاد رکھیں, یہ دو زبر دو زیر دو پیش ہمیشہ جو لفظ ہے نا, لفظ ورڈ اس کے آخر میں آئے گا. نہ یہ کبھی درمیان میں آ سکتا ہے, نہ کبھی شروع میں آ سکتا ہے. وجہ کیا ہے, درمیان میں کیوں نہیں آ سکتا بھائی, شروع میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے اس میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے. یہ نون ساکن چھپا ہوا آخر میں تو ہم لگا سکتے ہیں, درمیان میں یا شروع میں نہیں لگا سکتے, وہ لفظ ہی بدل جائے گا. تو اس لیے یہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے, ہمیشہ کلمے کے اخیر میں آتا ہے. اس وجہ سے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے, جیسے تا دو زبر تن کی آواز تا نون زبر تا نون ساکن زبر تن ایسی ہی آتی ہے. زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لگا ہوا ہوتا ہے. ہجے کراتے وقت اس کا نام نہ لیں, یہ زائد ہوتے ہیں. اب یہ حکیمن لکھا ہوا ہے نا, الف بھی ہے, میم الف دو زبر من یوں نہیں پڑھیں گے, اسے کیا پڑھیں گے, میم دو زبر من. یہاں بھی یہی لکھا ہے, میم الف دو زبر من کی ہجے یوں کرائیں, میم دو زبر
من، الف نہیں پڑھیں گے. ایسے یہاں پہ میم پیش منہ، سین میم زبر سم، میم دو زبر من، مسمن. یا نہیں پڑھیں گے، یا نہیں پڑھیں گے. انگلش میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ڈبل اسٹروکس ہیں یا 2 اسٹروکس ہیں. یہ 2 اسٹروکس ہیں. جب ہم پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، جنہیں پینٹنگ کا تھوڑا سا پتا ہو انہیں پتا ہے کہ جی یہ ٹرمینالوجی وہاں یوز ہوتی ہے. جی میرے اسٹروکس میں کتنی جان ہے. اب کوئی کرکٹ کھیلنے والا وہ تو کہے گا بھائی یہ تو شاید بال کو مارنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں برش کے اسٹروکس ہوتے ہیں، کتنے سافٹ ہیں کتنے ہارڈ ہیں، کس طرح سے وہ لکیریں اور اسکیچز کھینچے جا رہے ہیں اور کتنی اس کے اندر سافٹنس ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اسٹروکس کتنے زبردست ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی لکھا ہے کہ یہ لکیریں کھینچی گئیں ابو، یعنی اوپر کی 2 ہوتی ہیں تو انہیں زبر تنوین کہتے ہیں، نیچے کی 2 ہوتی ہیں تو انہیں بلو تنوین کہتے ہیں یا زیر تنوین کہتے ہیں، اور پیش کی بھی ہمیشہ اوپر ہی ہوتی ہیں تو وہ ابو تنوین ہوں گے، پیش تنوین کہلاتے ہیں. الگ الگ طریقوں سے بتا رہے ہیں، ایک ہی بات ہے جو 4-5 طریقوں سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ سبق تھوڑا ٹپیکل ہوتا ہے. ایسے بتا کے تو کوئی بھی چلا جائے گا، لیکن سمجھیں اور سمجھائیں. ہمیں اتنا اچھا سمجھ میں آ جائے کہ ہم کسی کو بتا سکیں تنوین اصل میں ہے کیا. پڑھنا تو سبھی کو تقریباً آ جاتا ہے، لیکن وہ تنوین کی باریکیاں نہیں سمجھ پاتے. اب یہاں سے تھوڑی مشق کریں گے. عملاً، عملاً آپ لوگ بھی دہرا لیجیے ساتھ ساتھ. عملاً. اچھا اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہمیں حروف کی صفات سب سے پہلے خیال کرنی ہے، اس کے بعد حرکات، پھر آج ہم نے سیکھی دوہری حرکات. تو ہمیں تینوں باتوں کا خیال کرنا ہے، حروف کی صفات، پھر حرکات، پھر ڈبل حرکات، دوہری حرکات. عملاً، بشراً، سلاماً، بلداً، اسفاً، حرماً، عرضاً، ثمناً، حسناً، طبقاً. غور کریں یہ 2 لائنوں میں زبر تنوین کی مشق کی گئی. اب زیر تنوین کی مشق یہاں سے ہے 2 لائنوں میں، اور آخری 2 میں پیش تنوین کی مشق ہے. بدم، بقبس، کذب، نفقات، کبد، علق، لبن، رقبت، خبر، آمد. اب یہ پیش تنوین ہے. بقرۃ. اچھا یہ میں عرض کروں کہ تنوین کی آواز نا ہمیشہ ناک سے نکلے گی. اگر کوئی یوں پڑھے بقرۃ، بقرۃ تو ناک سے نہیں نکلی. بقرۃ، بقرۃ ناک سے نکلے گی. احد، سرور، قطع. اب قاف موٹا پڑھنے والا، تا موٹا پڑھنے والا، عین حروف حلقی، ان کی بھی خیال رکھا، پھر زیر زبر ان کا بھی خیال رکھا، اور پھر پیش تنوین کا بھی رکھا. قطع، حمر، خشب، عمل، غبرات، کتب، ذلل. ٹھیک ہے. اچھا یہ مکسڈ ایکسرسائز ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کھڑی حرکات بھی آ گئیں، اس میں کھڑی حرکات بھی آ گئیں. تو یہ جلدی سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلا حدث،
دیکھیں 2 زبر والا تھا 2 زیر والا آ گیا. اب یہ سب اسکیٹرڈ ہیں, کبھی بھی کوئی سا آ جائے گا, ہمیں بس فوراً پکڑنا ہے. 2 زبر والا ہے تو 1 زبر کے ساتھ نون ساکن, 2 زیر والا ہے 1 زیر کے ساتھ نون ساکن, 2 پیش والا ہے 1 پیش کے ساتھ نون ساکن. حدث آلہۃ آلہۃ عشرۃ سفرۃ بررۃ سنۃ فجرۃ احد کفوا نسک تمر نخیرۃ ثلث حسنۃ ترابا علقۃ. اس سے کوئی پڑھے گا نا ترابن غلط ہو جائے گا. ترابن را پہ زبر پڑھ رہے ہیں. ترابن علقۃ دانیۃ کفرۃ لمزۃ. اچھا جی, اتنے دنوں سے ہم جو محنت کر رہے ہیں کچھ جائزہ بھی تو لیں, کچھ آگے بڑھ بھی رہے ہیں, یا اپنی گاڑی وہیں ایک ہی جگہ سرکل میں گھومے جا رہی ہے. آج دیکھیں, پہلے دیکھا تھا ایک دفعہ تو 8 یا 9 ہم نے چیزیں کر لی تھیں, آج دیکھتے ہیں کتنی کر لی. حروف بالترتیب کر لیے, حروف بلا ترتیب کر لیے, بدلتی ہوئی شکلیں حروف کی پڑھ لی, مرکب حروف یعنی کمپاؤنڈ, ایک سے زیادہ لیٹرز یعنی ورڈ کی فارمیشن پڑھ لی, زبر پڑھ لیا, 2 زبر آج پڑھ لیا, زیر پڑھ لیا, 2 زیر آج پڑھ لیا, پیش پڑھ لیا, 2 پیش آج پڑھ لیا, جزم یا سکون پڑھ چکے, اسی میں حروف قلقلہ آ گئے, حروف مدہ پڑھ لیے, حروف لین پڑھ لیے, کھڑی حرکات میں کھڑا زبر کر لیا, کھڑی زیر کر لی, الٹا پیش کر لیا, اور نون قطنی انشاءاللہ آج 2-3 کلاسوں میں کر لیں گے. ماشاءاللہ 16 تو ہمارے ٹاپکس یہاں تک کور ہو گئے ڈائریکٹ, اور پھر یہ ایک اور 16 تو ابھی آج کمپلیٹ ہو چکے. 26 میں سے 16 تو کیا خیال ہے 50% سے تو اوپر آ گئے نا, 50% سے اوپر آ گئے ہم ماشاءاللہ. تو اب تو ذرا کانفیڈنٹ ہو جائیں گے بھائی, اچھی خاصی چیزیں سیکھ لیں. ہاں سیکھ تو لی ہیں, ابھی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کر کے پریکٹس ہم پرفیکشن بھی لے آئیں گے, اپنی پرفیکشن لے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ 16 کر چکے, 17ویں انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں 1-2 ہم کر لیں گے اسے بھی. ٹھیک ہے, اچھی بگ اچیومنٹ ہے, بڑی ایک کامیابی ہمیں مل گئی ہے, اس پہ سب اللہ کا شکر کریں الحمدللہ. اب ہمارا مسنون نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں التحیات. پہلے ہم نے عرض کیا اس کا نام ہی ہمارا درست نہیں ہے, تو اس کو ہم پہلے التحیات کہتے ہیں, وہ صحیح کر لیں, اس میں ہا ضرور ڈال لیں, التحیات. ٹھیک ہے, اور اس میں جو غلطیاں تھیں وہ بتائی تھی, نیچے والے ٹکڑے کی رہ گئی ہیں, وہ انشاءاللہ آج بتائیں گے. ایک چیز کی طرف توجہ دلائی آپ میں سے ہی کسی نے. اچھا, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دلاتے ہیں, تاکہ یہ 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ جی آپ کی ذوق کی شوق کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اگر اس میں کسی جگہ کوئی باریکی یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ذہن کو الجھن کا شکار کر رہی ہے, تو وہ پوچھ بھی لیتے ہیں. دوسری بات اچھی یہی ہے کہ پوچھ بھی لیتے ہیں. تو پوچھ لینا اس لیے اچھا ہے تاکہ وہ ذہن کی جو ایک پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. آج ہمارے پاس یہ ایک میسیج آیا کہ جی یہ التحیات للہ میں تو کھڑا زبر ہونا چاہیے,
یہاں پہ زبر نہیں ہے، زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. اور ایسے ہی علیکا ایھا النبی، 2-3 جگہیں اور ہیں وہاں پہ بھی کھڑا زبر. وعلا یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے. تو اس طرح 2-3 جگہیں ہیں جہاں پہ کھڑا زبر ہونا چاہیے تھا، وہاں صرف زبر ہے. وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے پہلے تو اس فرق کو پکڑا وہ قابل ستائش ہیں. اب ان کی اس پریشانی کا جواب ویسے تو موبائل پہ بھی دے دیا تھا، آپ سب کو بھی بتا دیں. اس کا جواب یہ ہے، اصل میں یہ رسم الخط عربی ہے، وہاں سے ہم نے لیا تھا. اگر یہ ہمارا رسم الخط جو نستعلیق ہے، ہمارا اردو نستعلیق، نوری نستعلیق کہلاتا ہے ہمارا خط جو ہے جس میں ہم اردو لکھتے ہیں، اور ہم نے اپنے قرآن کو نوری نستعلیق میں لکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا ہے اپنی سہولت کے لیے. حرج کوئی نہیں ہے، نہ الفاظ بدل رہے ہیں نہ زیر زبر بدل رہے ہیں، تو وہ ہماری سہولت ہو گئی، ہمارے استعمال میں ہے، ہمیں وہ پڑھنا آسان لگتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ذرا سہل ہو گیا. اب یہ برکاتہ اس طرح کا کبھی بھی لکھا ہوا ہمارے اردو میں نظر نہیں آتا، کبھی بھی نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ رسم الخط کا فرق ہے، یہ عربی رسم الخط میں. اچھا، جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہوں گے الحمدللہ، انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک اٹھائے ہوں گے کبھی پڑھنے کے لیے. اگر عربی رسم الخط کا قرآن آ جائے ہاتھ میں، ہمیں پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. جنہیں تجوید کے قواعد پتہ ہیں وہ تو پڑھ لیں گے، جنہیں نہیں پتہ ان کو بہت مشکل ہوگی. وہ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں بھائی وہ ہمیں پاکستانی والا قرآن دے دو، پاکستانی والا. انہیں نہیں پتا کہ وہ رسم الخط کا فرق ہے. رسم الخط وہ صرف اتنا کہتے ہیں نا ہمیں نستعلیق خط والا دے دو. اب مدینہ منورہ میں تو کافی رکھ دیے گئے، مکے میں بھی اب رکھ دیے گئے ہیں، تو وہ رسم الخط کا فرق ہے. لیکن آپ کی پریشانی کے لیے انشاءاللہ آئندہ جب یہ ہم اچھا اس میں کیونکہ بڑی وضاحت سے اور صاف صاف لکھا ہوا تھا اس لیے اسے ہم نے لیا تھا. لیکن اب جو آپ نے نشاندہی کر دی الحمدللہ، اب یہ ایک اچھا کام ہو گیا. آئندہ اس میں یہاں سب جگہ جہاں جہاں کھڑا زبر لگنا چاہیے ہمارے رسم الخط کے حساب سے ہم اس کو تبدیل کر دیں گے تاکہ کسی کو بعد میں پریشانی نہ ہو، کسی کو بھی پریشانی نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ جی 2 زبر خیروں، اگر خیروں لکھا ہوا ہے اس کے اندر لین کیسے بن رہا ہے؟ ہم نے جو 19ویں سپارے کا پہلا صفحہ دیا تھا اس میں حروف لین ڈھونڈنے تھے، تو ہم نے جو اس میں مارک کر کے دیا ہے وہاں پہ ان کو بھی مارک کر دیا ہے کہ جی جہاں پہ خیروں ہم نے کہا یہ بھی لین ہے. تو وہ تنوین ہی نہیں پڑھا تھا ابھی تک، آج پڑھا ہے تنوین تو اب تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا. وہ خیرن نہیں ہے، خیرن نہیں رہ جاتا، وہ خیروں بنتا ہے، ایک زبر رہ جاتا ہے اور وہ آگے واو سے مل رہا ہوتا ہے اور واو پہ تشدید ہوتی ہے، تو وہ واو ایک پہلا والا ساکن ہوتا ہے. وہی کنڈیشن آ جاتی ہے، واو پہ ساکن ہے اور پچھلے حرف پہ زبر ہے، تو اس لیے لین بن جاتا ہے وہاں پہ. یہ آپ کو سکھائیں گے، یہ سکھائیں گے کہ یہ بنتا کیسے. جہاں بنے ہوئے وہ تو ہمیں پکڑنے آتے ہیں، جہاں بنے ہوئے نہیں ہیں ہمیں بنانے پڑتے ہیں، وہاں ذرا سا دشواری ہوتی ہے. کیوں؟ قاعدے نہیں پتہ. لیکن یہ قاعدے انشاءاللہ یہاں ہم جو سکھا رہے ہیں یہ جسے بھی آ گئے وہ پھر ان جگہوں پہ بھی خود بخود لین بھی بنا لے گا، وہ تنوین بھی بنا لے گا، وہ خود بخود نون قطنی بھی بنا لے گا، وہ خود بخود یرملون بھی بنا لے گا، وہ خود بخود ادغام کے غنّے بھی بنا لے گا. یہ سب چیزیں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی پڑھیں گے. تو اس لیے یہ سوالات اچھا ہے آپ لوگ پوچھا کریں، جس کو کوئی پریشانی لگے وہ فوراً پوچھ لیا کرے، یا تو کلاس میں یہاں ان سے پوچھ لیں ہم تک پیغام آ جائے گا، یا پھر واٹس ایپ پہ بھیج دیا کریں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ جی اتنی تو یہ ہماری 28 کے قریب غلطیاں تو اس میں ممکنہ تھیں، باقی غلطیاں دیکھتے ہیں پھر پورا انشاءاللہ ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں ممکنہ غلطیاں اور کتنی ہیں. جی یہ ساری ملا جلا کے اس التحیات میں 38 ممکنہ غلطیاں ہیں.
ہمیں تلاش کرنی ہے ہماری کتنی ہے، جتنی ہماری ہیں ان سب کو دور کر لیں گے. اگر غور کریں تو یہ دوسری جگہ سے لیا ہے، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہے. دیکھا آپ نے، وہ رسم الخط اور تھا، یہ رسم الخط اور تھا، اس لیے یہاں کھڑا زبر آ گیا. یا شاید پہلے کبھی کسی نے نشاندہی کی تھی، اسی کے اندر میں نے یہ رسم الخط میں کھڑا زبر لگا دیا ہے. جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہاں ہوئی بھی ہے، یہاں ہوئی بھی ہے. رسم الخط تو وہی ہے، یہاں پہ یہ زبر ہٹا کے کھڑے زبر لگا دیے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، اب وہ والا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ اشہدو، دو نہیں ہے، دو. اب دیکھیں یہ اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ ہمارا تو صرف یہ الف لکھا ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہے. یہ الف ہوتا ہے، اس پہ صرف زبر ہوتا ہے. یہ والا حمزہ تو نہیں بنا ہوتا کبھی، یہ والا حمزہ ہمارا کبھی نہیں بنا ہوتا. تو یہ حمزہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رسم الخط عربی ہے. یہ عربی رسم الخط میں دونوں بنے ہوتے ہیں، تاکہ یہ حمزہ اور یہ حمزہ دونوں کو سمجھے، اس کو الف کوئی نہ سمجھے. اب یہ اشہد، دو نہیں ہے، دو، اشہدو لا الہ. اب یہ سمجھ لیں، یہ تیر کا نشان اوپر کی طرف ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ جتنی دیر تک زبان سے ادا ہوگا اتنی دیر تک ہماری انگلی شہادت کی اٹھے گی. بس ال کے بعد لا سے اٹھے گی، الہ تک رہے گی، ال آتے ہی گر جائے گی. کیسے ہوگا؟ لا سے شروع ہوگی، الہ پہ رہے گی، ال آتے ہی، اللہ کا ال آتے ہی گر جائے گی. بس اتنی دیر کے لیے انگلی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ، ہو نہیں ہے، ہو. پھر اش، یہ بھی حمزہ ہے، دو نہیں ہے، دو. مو نہیں ہے، مو. ہا نہیں ہے، عین ہے. دو نہیں ہے، ہو نہیں ہے، ہو. را موٹا کرنا ہے. ورسولہ، لو، ہا کی آواز بھی نکالنی ہے، یہ نہیں نکلتی. یہ تو وہ غلطیاں جو بتا دی. اب یہ جو ایک لمبا سا گول بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ فرق کرنے کی جگہ ہے. یہ ہمارا دوسرا کلمہ اور التحیات کا یہ ٹکڑا بہت مشابہ ہے. التحیات کا یہ ٹکڑا اور ہمارا دوسرا کلمہ بہت مشابہ ہے. بس فرق کیا ہے؟ اس لال والی جگہ پہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ. یہ ایک ٹکڑا دوسرے کلمے میں تو ہے، التحیات میں نہیں ہے. لیکن ہم نے بعض لوگوں کا جب سنا تو وہ لوگ زمانے بھر سے، مطلب جب بھی انہوں نے وہ نمازیں پڑھی تھیں التحیات میں، وہ دوسرا کلمہ ہی پڑھ لیتے تھے اس جگہ پہ. وہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ ہی پڑھتے تھے. اور کیا پتہ آپ میں سے بھی کوئی پڑھ رہا ہو. اس لیے اس کی نشاندہی خاص طور پہ کر دی کہ اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس طرح کر کے ہی پڑھنا ہے. وحدہ لا شریک لہ نہیں پڑھنا اس میں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اسے ہم ٹھیک کر لیں. یہ تو ہماری نماز کا حصہ ہے. تیسرا حصہ 10 صورتیں، یہ 20 ہو گئی ہیں اب ہمارے پاس. اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ساری تو آپ کو تلاش خود کرنے ہیں. پیپرز بھی سب نے لے لیے اور اس پہ بھی سر تھوڑے سے سب پریشان ہو گئے. کچھ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ تھے، انہوں نے کہا ہمیں کلر چاہیے. یقین جانیں، اس پہ 100% یقین کر لیں، بال برابر بھی فرق نہیں ہم دیں گے اگر آپ ہمیں بلیک کلر کے پین سے ہی لکھ کے پینسل سے دے دیں گے. ہم نہیں کریں گے. بس یہ نمبر چاہیے بھائی، ہمیں یہ رنگوں سے کچھ نہیں لینا دینا. یہ تو آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. ہمیں دیکھنے کے لیے ہمیں ان رنگوں کی اب ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے پاس رنگین ہے تو رنگین، اگر بلیک اینڈ وائٹ ہے تو اس پہ کالے پین سے پینسل سے ہی لکھ کے دے دیں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ یہ رنگین والے ہمیں ملیں گے تو ہم کریں گے. تو یہ ذرا کوشش کریں، جنہوں نے کر لیا وہ آج جمع کرا دیں، ورنہ کل تو ضرور ہر ایک جمع کرا دے. اور یہ حروف مدہ حروف لین ہم نے سیدھے لکھے ہی نہیں ابھی تک، تاکہ یہ آپ اپنے لکھ کے دیں گے. اور آپ اپنے رول نمبرز اوپر لکھ دیجیے گا پیپر پہ. نام کوئی نہ لکھے، نام کوئی بھی نہ لکھے. اپنے رول نمبر پوچھ لیجئے، یہاں پہ رجسٹر میں آپ کے رول نمبرز الاٹ ہوئے ہوئے ہیں، اپنے رول نمبرز بس لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آج بھی جمع کرا دیں اور کل اس کی آخری تاریخ ہے جس میں آپ جمع کرا دیجیے گا. تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یہ سورہ تقریباً سب کو سب سے پہلی دوسری سورہ کو یاد ہوتی ہے تو یہی یاد ہوتی ہے. دیکھیں اس میں ایک فرق سمجھ لیں. یہ جو انا اور یہ انا، ان دونوں میں فرق سمجھ لیں. اس میں الف لگا ہوا ہے، اس میں الف کے بغیر ہے، تو ہمیں دونوں کو ایک طرح نہیں پڑھنا. انا اعطینا ایسے نہیں پڑھنا. انا یہاں پہ تو ایسے پڑھنا ہے، لیکن یہاں پہ انا کھینچنا ہے. چھوٹی مد بنی ہوئی بھی ہے لیکن کھینچنا ہے. تو یہ ہم فرق پیدا کر لیں. پھر نہیں ہے، آئین کی آواز بھی ظاہر کرنی ہے. تو موٹا کرنا ہے. توئی یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، لین منانا ہے. لین آتینا نہیں ہے، توئینا. کل کو واو لین بن گیا، واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا. کو سر سا نرمی سے، نرمی والا تین میں سے ہے یہ. فصلی لی ربک، فصلی ربک، یوں نہیں پڑھیں گے. فصلی لی ربک وانحر. ان نے نہیں ہے، نی شانی آکا. دیکھیں آپ غور کریے گا، بہت سارے آپ میں سے شانیہ کا پڑھتے ہوں گے. شانی آکا. ہو نہیں ہے، ہوول. اب کیا چیز یاد آ گئی؟ با ساکن، خط بجد، حروف قلقلہ. یہ قلقلہ کر رہا ہے. ہوول اب تر. ٹھیک ہے.
غلطیاں بتا دی، پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ موٹے پڑھنے والے حروف، حروف حلقی، دانتوں کی نوک والے، حروف قلقلہ، حروف مدہ، حروف لین تلاش کر کے ان کی تعداد یہاں لکھ دیجئے، اپنے اپنے پاس لکھ لیں. بس صرف سورہ کا نام لکھیں اور ہمیں یہ تعداد لکھ کے دے دیں کاپی پہ، ہمارے لیے یہ کافی ہے. سورہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں سورہ کا نام لکھیں اور ان کی یہ صفات کے نمبرز لکھ کے دے دیں، بس اتنا ہمیں دے دیجیے. چوتھا حصہ ہمارا تھا مسائل کا. ہمارے نماز کے فرائض مکمل ہو چکے، تو یہ 14 ہیں. 7 وہ تھے جو نیچے سے اوپر کے نشان میں ہم نے سیکھے، 7 وہ ہیں جو اوپر کے نیچے سے نشان میں سیکھے. اب ہمیں 7 یہ بھی یاد ہونے چاہیے اور وہ بھی یاد ہونے چاہیے، ان کا بھی کسی وقت جائزہ لے لیں گے. یہ آ گئے دوسرے والے. 7 نماز سے پہلے کے، 7 نماز کے اندر کے ہیں. یہ 14 ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد واجبات بھی یاد کر لیں گے. 5واں حصہ ہمارا ہے قرآن کی باتیں. آج کی جو قرآن کی آیت کا انتخاب کیا ہے، کمال، ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی کمال ہے، لیکن بس یہ تو کچھ زبردست قسم کا الگ ہی کمال ہے، الگ ہی کمال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان بے شک، ان بے شک. اردو نیچے کا ترجمہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہیں سے دیکھتے ہیں. ان بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اشتری خرید لیتا ہے، خرید لیتا ہے، من المؤمنین جو ایمان والے ہیں ان کا، انفسہم ان کی جانوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین کی جانوں کو، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ بسبب کس چیز کے، لَهُمُ الْجَنَّةِ تاکہ ان کو جنت دے دے. جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان و مال کو خریدا ہوا ہے. یہ ڈیل ہیز بین ڈن، یہ معاملہ پہلے ہی ہو چکا. مومنین کے جان و مال کو اللہ تعالیٰ خرید چکے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 111. اب اردو ترجمہ یہاں با محاورہ بھی دیکھ لیں. بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال، ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، خرید لیے ہیں. 2 ہی نقطے بیان کرتا ہوں اس میں جو سمجھنے والے ہیں. تشریح کیونکہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں کھل جاتی ہیں، علماء نے کھول دی. دیکھیں پہلا کمال، پہلا کمال، یہ ہماری جان، یہ ہمارا مال کیا ہمارا ذاتی ہے؟ کیا ہمارا ذاتی ہے؟ نہیں. کس کی طرف سے دیا گیا؟ اللہ کی طرف سے. ارے دیا ہی اللہ نے تھی وہ جان، دیا ہی وہ مال اللہ نے تھا. پہلے ہی ہمارا حق اس پہ کچھ نہیں تھا، پہلے ہی ہمارا حق اس پہ کچھ نہ تھا. لیکن کیونکہ یہ جان اور یہ مال اللہ نے سبھی کو دیا ہے، وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، اللہ نے سبھی کو دیا ہے. اس لیے یہ تو اللہ کا ایک احسان تھا جو سبھی پر تھا. مومنین کے ساتھ خاص معاملہ کیا کیا؟ اللہ نے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب میں دوسرا نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے.
وہ کیا، وہ سمجھیے گا۔ دیکھیں ہم دکان پہ جاتے ہیں، دکان پہ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں، کوئی بھی سبزی لینے جائیں، پھل لینے جائیں، گاڑی خریدنے جائیں، زیور خریدنے جائیں، اور کپڑے خریدنے جائیں، جوتے چپل خریدنے جائیں، کچھ بھی ہم خریدنے جائیں، کچھ بھی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے اس چیز کو جس کو خرید رہے ہیں وہ لیتے ہیں اور اپنے پاس سے پیسے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اس سے وہ چیز کو لیتے ہیں اور اپنے پاس سے اسے پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ظاہر کر رہا ہے؟ کیا چیز یہ ظاہر کر رہا ہے؟ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ زیادہ اہم ہے، یہ پیسے کی وقت اس سے کم ہے، تبھی تو یہ دے کے وہ قیمتی چیز لے لی۔ ایسا ہی ہوا نا، ایسا ہی ہوا۔ بھائی میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے، 2 لاکھ روپے، مجھے بچے کے لیے موٹر سائیکل خریدنی تھی۔ اب میں گیا، وہ موٹر سائیکل مجھے پسند آ گئی، میں نے 2 لاکھ روپے دے دیے اور میں نے اس سے وہ موٹر سائیکل لے لی۔ تو 2 لاکھ روپے اہم تھے یا موٹر سائیکل اہم ہے؟ بھائی 2 لاکھ اہم ہوتے تو میں وہی رکھتا اپنے پاس، موٹر سائیکل نہ لیتا۔ لیکن موٹر سائیکل لے لی یا زیور میں، خواتین کو سمجھنا آسان ہوگا۔ بھائی یہ سیٹ بڑا پسند آ گیا، وہ ہمارے دوست ہیں، اکثر دبئی جاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اکثر بیگم بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تو میں ایسے ہی ان سے مذاق میں کہتا ہوں کہ یار وہاں پہ تو اگر آپ ایک سیٹ بھی کوئی بھابھی کو پسند آ گیا، انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ تو لینا ہے، تو اگر وہ 50 لاکھ کا ہے تو وہ 50 لاکھ آپ نے دینے اور وہ لے لینا ہے۔ تو جب وہ سیٹ لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ 50 لاکھ کی قیمت بھی اس کے لیے کم ہے، وہ چیز اس سے بھی اہم ہے، وہ اس سے بھی ضروری ہے۔ ہم نے 50 لاکھ دیے اور وہ سیٹ لے لیا، قیمتی چیز لے لی، غیر اہم چیز دے دی، غیر اہم چیز دے دی۔ اب ذرا اس والی ڈیل کو دیکھیں، اس والی ڈیل میں کیا ہو رہا ہے؟ اس والی ڈیل میں اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے اور مومنین کی جان اور مال لے رہا ہے۔ ڈیل کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ مومنین سے۔ اللہ خریدار ہیں، ہم دکاندار ہیں یا ہم بیچنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قیمتاً جو چیز دے رہے ہیں وہ غیر اہم، کم اہم ہے، اور جو ہم سے لے رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے جنت دے کے ہم سے ہماری جان اور مال لے لیے۔ کتنی اہم ہے ہماری جان اور ہمارے مال، کتنے اہم ہیں، اور ہم انہیں کیسے ضائع کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہم نے کہہ دیا بھائی جان ہماری ہے، جیسے چاہے استعمال کریں۔ ہم نے کہہ دیا جب مال ہمارا ہے جیسے چاہے استعمال کریں۔ ارے نہیں بھائی، یہ پہلے بھی ہمارا نہیں تھا، اور اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ جی جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی تمہارا جان ہے، یہ سب تمہارا رہا نہیں، تمہارے استعمال میں تو ہے، میں خرید چکا۔ The deal has been done، یہ معاملہ ہو چکا ہے مومنین اور اللہ کے درمیان میں۔ تو پھر جنت کے بدلے جب یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اب ہم اس کو کیسے استعمال کریں؟ بھائی ظاہر ہے کسی کا ہے، ہمارے پاس تو امانتاً ہے، تو پھر ویسے ہی استعمال کریں جس کی ملکیت اب ہے۔ ہمیں تو جنت دے دی اس نے اس کے بدلے میں، تو پھر اللہ جیسے کہیں ویسے ہم اپنی جان کو استعمال کریں، پھر جیسے اللہ کہیں ویسے ہم اپنے مال کو استعمال کریں۔ بس اتنی سیدھی سی بات ہے، اتنی سیدھی سی بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم کہہ رہے نہیں، مال بھی ہمارا، جان بھی ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ہر چیز میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا، سمجھانے والے سمجھا بھی دیں گے، لیکن فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے۔ اگر تمہیں پسند آئے گی بات تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آئے گی تب بھی ٹھیک ہے، آخری جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی کا چلنا ہے۔ روز کے یہ چند کام ہیں، یہ ہم بار بار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب تو کافی سارے آپ کو آ بھی گئے ہوں گے اور کوشش کر کے آپ کر بھی رہے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا موضوع بس بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ فوراً ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں، غلطی کا ہونا یا کرنا، یہ غلطی کا لفظ بڑا جامع ہے، اور ذرا اچھا سا بھی ہے، ورنہ اس کو گناہ بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کو خطا بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کو نافرمانی بھی کہہ سکتے ہیں۔
ورنہ اس کو حکم عدولی بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے منفی جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے ذیل میں آ جائیں گے. اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ غلطی کا ہونا یا کرنا یہ مخلوق کے اعتبار سے الگ الگ ہے. لیکن ایک مخلوق ہے اللہ کی فرشتے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان کو آپشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کی پروگرامنگ ہی نہیں ہے ایسی ہوئی بھی. وہ ایک جسٹ لائک روبوٹ ہے. ان کو جن کاموں کے لیے کہہ دیا گیا وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کے پاس سوچنے کا مادہ نہیں ہے. ان کے پاس جو چپ لگا ہوا ہے، میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، ان کے پاس جو چپ لگا ہوا ہے اس چپ میں یہی پروگرام ہے کہ جی بس وہ وہی کام کریں گے جن کے لیے ان کو کہہ دیا گیا، بس وہ وہی کیے جا رہے ہیں. غلطی ہو ہی نہیں سکتی ان سے ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جی، دوسرے ہیں کون؟ وہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن میں غلطی ہونے کا مادہ تو ہے، غلطی کرنے کا مادہ تو ہے، لیکن غلطی ہوتی نہیں ان سے، غلطی ان سے ہوتی نہیں. وہ معصوم ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیا خاص بات ہے؟ اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے غلطی ہو نہیں سکتی. اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ دو مخلوق تو ہم ہیں نہیں. تیسری مخلوق وہ ہم عام انسان ہیں. یہ عام انسان سے غلطی ہوگی بھی یا وہ کرے گا بھی. ہونا یہ ہے نادانستہ، کرنا یہ ہے دانستہ. ڈیلیبریٹلی ایک چیز کو سوچتے سمجھتے ہوئے کرنا. لوگ کہتے ہیں جی ہونا اتنا جرم نہیں ہے، کرنا بڑا جرم ہے. جی دونوں برابر ہیں. کبھی اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ دونوں برابر کیسے. غلطی کا ہو جانا یا غلطی کا کرنا دونوں برابر ہیں. جان کے کرو تب بھی غلطی ہے، انجانے میں کرو تب بھی غلطی ہے. دونوں جرم برابر ہیں. تو اس غلطی کا ہونا یا کرنا یہ تو انسان سے ہوگا. یہ انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی انسٹنکٹ میں شامل ہے، جبلت میں شامل ہے. تو یہ تو ہوگا. غلطی کا ہونا یا کرنا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ تو آگے ہے. غلطی ہونے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، یہ بات انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی درخواست کریں گے کہ آپ بہت ہی اہم موضوع چل رہے ہیں، کوشش کریں کہ جو لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں یا کر سکتے ہیں انہیں آپ یہ کہہ دیں کہ جی اب